چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ پرائم ٹائم شائع ہوا ہے، جن احباب نے نہیں دیکھا جا کر کے دیکھیں، ادارے کو مضبوط کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ منی پور تشدد معاملے پر پیر کے روز سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے راحت اور بازآباد کاری کے کام کی دیکھ ریکھ کے لیے 3 سابق ججوں کی کمیٹی بنائی ہے۔ اس کمیٹی میں گیتا متل، شالنی جوشی اور آشا مینن کو شامل کیا گیا ہے۔ کمیٹی کی صدارت ہائی کورٹ کی سابق جج گیتا متل کریں گی۔ علاوہ ازیں CBI جانچ کی نگرانی کے لیے بھی سپریم کورٹ نے ایک سابق افسر کو مقرر کیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ نے حکم دیا ہے کہ CBI جانچ کی نگرانی ممبئی کے سابق پولیس کمشنر دتاترے پٹسالگیکر کریں گے۔ ناظرین گرامی، تیگرا گاؤں گروگرام میں ایک مہا پنچایت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس مہا پنچایت میں دیہات کے سربراہ اور 500 سے 1000 لوگ موجود ہیں۔ اس مہا پنچایت گروگرام میں ایک مذہبی مقام کو جلانے کے معاملے پر گرفتار افراد کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے۔ اس پنچایت میں بے گناہ ہندو نوجوانوں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ وہ بے گناہ تھے یا مسجد میں جنہوں نے امام کو قتل کیا، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ ہندو سماج نے گروگرام کے تیگرا گاؤں میں اس پنچایت کا انعقاد کیا، جہاں آس پاس کے گاؤں کی 36 برادریوں کے سینکڑوں لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ ادھر اتر پردیش اسمبلی میں پیر کے روز منی پور کے واقعے پر مذمتی قرارداد لانے کے مطالبے کو لے کر اپوزیشن پارٹیوں نے خوب ہنگامہ کیا ہے۔ حزب مخالف لیڈر اکھلیش یادو نے کہا کہ ہمارے ملک کی ایک ریاست میں تشدد ہو رہا ہے، کیا ہم اس کی مذمت بھی نہیں کر سکتے؟ اس پر اسمبلی اسپیکر نے کہا کہ ہم دوسری ریاستوں کی بحث نہیں کر سکتے۔ اپوزیشن کے ہنگامے کے سبب اسمبلی اسپیکر ستیش مہانا نے 30 منٹ کے لیے ایوان ملتوی کر دیا۔ حزب مخالف لیڈر اکھلیش یادو نے منی پور میں ہو رہے تشدد پر مذمتی قرارداد پاس کرنے کا مطالبہ کیا۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ ہمارے ملک کی ایک ریاست میں تشدد برپا ہے، کیا ہم اس کی مذمت بھی نہیں؟ اس پر اسمبلی چیف نے کہا کہ ہم دوسری ریاستوں کی بحث نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین گرامی، دہلی حکومت کے سینئر افسران کے ٹرانسفر پوسٹنگ سے متعلق اختیارات چھیننے والا مرکزی حکومت کا دہلی آرڈیننس بل لوک سبھا سے پہلے ہی پاس ہو چکا ہے، اور اب اس بل کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے راجیہ سبھا میں پیش کر دیا ہے۔ اس بل پر راجیہ سبھا میں بحث بھی شروع ہو چکی ہے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ دہلی سروس بل پر بحث کے بعد پیر کی شام میں اس پر ووٹنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل لوک سبھا میں اپوزیشن پارٹیوں کے بائیکاٹ کے درمیان صوتی ووٹوں سے اس بل کو پاس کر دیا گیا تھا۔ ادھر دہلی ایمس کے ایمرجنسی وارڈ کے قریب زبردست آگ لگ گئی۔ خبر ہے کہ اینڈوسکوپی روم میں آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیاں موقع پر پہنچی۔ بتایا جا رہا ہے کہ آگ پیر کی صبح تقریباً 11:54 پر لگی۔ حادثے کے بعد جلد بازی میں تمام مریضوں کو ایمرجنسی وارڈ سے بچا کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ ادھر جنوبی تریپورہ کی مقامی عدالت نے 2 کروڑ روپے سے زیادہ کے غبن کے الزام میں گرفتار ایک سرکاری اسکول کے کلرک کو 3 دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا ہے۔ پولیس نے اتوار کو کہا کہ تائکرما HS اسکول کے ملزم کلرک لٹن واس کو 2 روز قبل گرفتار کیا گیا تھا۔ ادھر آسٹریلیا کے جزیرے رسل میں اتوار 6 اگست کو ایک المناک حادثے میں 5 نوجوان لڑکے اور باپ زندہ جل گئے۔ پولیس نے واقعے کو تباہ کن قرار دیا۔ برسبین کے قریب رسل آئی لینڈ کے گھر میں اتوار کی صبح آگ لگ گئی تھی۔ آگ نے گھر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، تاہم ماں حادثے میں بال بچ گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، بنگلہ دیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی سے مزید 10 اموات کی اطلاعات ملی ہیں، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اس بیماری کے 2495 معاملے سامنے ہیں۔ وزارت صحت نے اطلاع دی۔ وزارت صحت و خاندانی فلاح و بہبودی کے تحت ملک کے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ہیلتھ سروس کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال اب تک ملک میں تصدیق شدہ انفیکشن کی کل تعداد 63,968 ہو گئی ہے، جبکہ جنوری سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 303 ہوئی۔ ناظرین گرامی، ممبئی کی عدالت نے پیر کو ریلوے پروٹیکشن فورس کانسٹیبل چیتن سنگھ کی پولیس ریمانڈ میں 11 اگست تک توسیع کر دیا، جس نے مبینہ طور پر 31 جولائی کو چلتی ٹرین میں اپنے ساتھی اور 3 دیگر مسافروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ گورنمنٹ ریلوے پولیس GRP نے انڈین پینل کوڈ کی دفعہ 153A کو شامل کیا ہے، جس ملزم کے خلاف مقدمے میں مذہب کی بنیاد پر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو بڑھاوا بھی دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اسلامی تعاون تنظیم نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 3 فلسطینیوں کی شہادت کی مذمت کی ہے۔ OIC کے ایک تحریری بیان میں مغربی کنارے میں جنین کے قریب گاڑی کے اندر 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کرنے کا خوفناک جرم قرار دیا گیا۔ بیان میں مغربی کنارے فلسطینیوں کی زمینوں کے خلاف جنونی ظالم دہشت گرد حیوان درندے یہودی آباد کاروں کے غنڈوں کے حملوں کی بھی مذمت کی گئی اور یاد دلایا گیا کہ 4 اگست کو نابلس میں ان بنیاد پرست گروہوں کے حملوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور کچھ زخمی ہوئے تھے۔
تو ناظرین گرامی، امریکہ کی 3000 سے زائد فوجیوں پر مشتمل 26ویں بحری پیادہ یونٹ اور محائی بحری جہاز مشرق وسطیٰ پہنچ گئے ہیں۔ امریکہ بحریہ کے مرکزی کمانڈ آفس کی جاری کردہ تحریر بیان کے مطابق 10 جولائی کو عازم سفر ہونے والا USS باٹان ایمفیس بحری جہاز، US کارٹل ہال ریڈر اور بحری جہاز اور تقریباً 3000 سے زائد فوجیوں پر مشتمل 26ویں بحری پیادہ یونٹ 6 اگست کو بحر احمر میں پہنچ چکی ہیں۔ وینزویلا کے صدر مملکت نکولا مادورو نے یورپی سربراہان بعض میڈیا اداروں کی سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کے واقعات پر بے حسی کا مظاہرہ کرنے کی مذمت کی ہے۔ المیادین چینل پر نشر ہونے والے پروگرام میں بات کرنے والے وینزویلا کے رہنما نے کہا کہ جو لوگ یورپ میں مقدس کتابوں کو جلانے کی اجازت دیں اور خاموش رہتے ہوئے بالواسطہ تو ملوث ہیں، انہوں نے کہا کہ قرآن کو جلاتے ہوئے دیکھنے والے دنیا بھر کی مسلم عوام کے درد کو وہ گہرائیوں سے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، سوڈانی فوج نے سریع الحرکت فورس کے خرطوم میں قابض صدارتی محل پر فضائی حملہ کر دیا ہے۔ حفاظتی ذرائع اور آئینی شاہدین کا کہنا ہے کہ فوج نے صدارتی محل میں موجود سریع الحرکت فورس کے بعض ٹھکانوں پر جنگی طیاروں کے ذریعے بمباری کی۔ سریع الحرکت فورس نے صدارتی محل کے قریب واقع جنرل ہیڈ کوارٹر کا مظاہرہ کر لیا، جس پر فوجی کمان گاہوں کے قریب ٹھکانوں پر سوڈانی فوج نے بمباری شروع کر دی تھی۔ ناظرین گرامی، اسرائیل رواں سال کے آغاز سے اب تک 40 فلسطینی بچوں کو قتل کر چکا ہے۔ بین الاقوامی تحریک برائے تحفظ اطفال کے شعبہ فلسطین کے حکام میں سے عائد ابو قاتش نے موضوع سے متعلق فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وافا کے لیے بیان جاری کیا تھا۔ ابو قاتش نے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی بستیوں کی سیکورٹی عملے کی فائرنگ سے زخمی 17 سالہ فلسطینی بچے رمزی فتحی حمید کی آج صبح اسپتال میں وفات کا ذکر کیا اور کہا کہ اس وفات کے ساتھ ساتھ سال کے آغاز سے تاحال اسرائیل کی طرف سے قتل کیے گئے فلسطینی بچوں کی تعداد 40 تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی